حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی پنڈلیاں انہوں نے دیکھی تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں ہیں۔ اچھا، حضور کی پنڈلیوں کا حسن بیان کیا حضرت سراقہ نے۔ یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پیچھا کیا تھا۔ جب حضور نے ہجرت کی، ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اس نے حضور کو پا لیا، ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نے معاف کر دیا، گھوڑا باہر آیا، لیکن چونکہ انعام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا، پھر آگے بڑھا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سراقہ تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈرتے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں ہے اور ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے قصہ گویاں حق ز ما پوشی داند، معنی ہجرت غلط فہمی داند۔ انہوں نے ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی آفاقیت کے لیے تھا اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں، ساری دنیا تمہارا وطن ہے، یہ بتلانا مقصود تھا۔ تو مسلمانوں کو آفاقیت دینا مقصود تھا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ اس زمانے کی سپر پاور ہے اور تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور کے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے، لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا۔ اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے دو، ادھر میں دیکھ آیا ہوں، اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آئے ہیں ملے نہیں، لیکن یہ بھی کہتے میں دیکھ آیا ہوں، ادھر میں دیکھ آیا ہوں۔ وہ راستہ محفوظ ہو گیا، حضور مدینے چلے گئے۔ اچھا، حضرت سراقہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا، فلما دنوت منہ وہو علی ناقتہ، جب میں گرفتار کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا نا تو حضور علیہ السلام اپنی ناقہ پہ تھے، اپنی سواری پہ تھے۔ جعلت انظر الی ساقہ، تو میں حضور کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا، میں حضور کی پنڈلی کو ہی۔ اب وہ کیسی تھی؟ اب دیکھو ایک بادیہ نشین نے، ایک عرب نے اس پنڈلی کا نقشہ کیسا کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کانہ جمارہ، کانہ جمارہ، ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے۔ اب جمارہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کھجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے نا تو جو نئی نکلتی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے چمکدار، اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، یہ جو کیلا نہیں ہوتا، کیلا اس کو بھی توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راڈ سا نکلتا ہے سفید رنگ کا۔ اسی طرح یہ جو کھجور ہے، کھجور کی جب تر اور نرم شاخ نکلتی ہے، نئی شاخیں پھوٹتی ہے بہار میں، ویسے کھجور ایسا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی۔ ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن جس درخت کو محمد عربی سے نسبت ہے نا، مدینے سے، اس کے اوپر خزاں نہیں آتی۔ یہ کھجور ایسا درخت، لیکن پھر بھی جب بہار آتی ہے، بہار پہ بہار آتی ہے تو پھر اس کی تازہ شاخیں جب نکلتی ہیں تو جو نرم شاخوں سے نکلتی ہے اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے طریقے کے مطابق بتایا نا۔ ہم ظاہر ہے یہاں اگر سنبل و لالا کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے، یہاں تو میاں صاحب کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی نا۔ کک کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا، تو اس لیے مثال تو اپنے علاقے کی دینی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کیا سمجھاؤں حضور کی پنڈلیاں کیسی تھی؟ کأنہ جمارہ، جس طرح کھجور کی وہ نرم اور گداز شاخ ہوتی ہے اس طرح حضور کی پنڈلیاں چمکدار تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں۔ ساق اصل قدم، قدم کی اصل،
شاخ نخل کرم شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام.